جی پورے پاکستان کو مبارکباد ہے۔ جو آپ کی کابینہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں اس فیصلے کو، وہ آپ ہیں کون؟ ان کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے کوئی جنگ شنگ لڑنے کی، یہ اس وقت بھاگیں گے، آپ ان کو جہاز نہیں ملنے بھاگنے کے لیے۔ آپ پارلیمان کو ذات کے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کی جانب سے ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے تحت الیکشنز 14 مئی کو کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد PTI کے حلقوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جبکہ PDM نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے افتخار درانی صاحب کو، جو PTI کے سینئر رہنما ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت اچھے، اللہ کرم، آج خوشی ہے کافی۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آئین کی جیت ہوئی ہے، فیصلہ سامنے آیا آج۔ جی پورے پاکستان کو مبارکباد ہے۔ جی یہ تو دیکھیں بہت بڑا فیصلہ آیا آج، اور آج جو یہ آئین تاریخی فیصلہ آیا ہے، عوام نے بہت پسند کیا، پاکستان نے پسند کیا ہے، ٹویٹر پر ٹرینڈز چل رہے ہیں، بندیال صاحب کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو سر اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ تاریخ تو آ گئی ہے، 14 مئی کی تاریخ آ گئی ہے الیکشنز کی، تو اب کیا آپ الیکشنز ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں پاکستان میں یا نہیں؟ تاریخ تو آ گئی ہے۔ جی مجھے تو لگ رہا ہے جی الیکشن بالکل آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنرل الیکشن ہے یہ بھی بہت قریب ہے۔ ابھی آپ دیکھیں آج انہوں نے پنجاب کی ڈیٹ دی ہے 14 جو ہے مئی کی، اور اسی طرح ابھی خیبر پختونخوا کی بھی ڈیٹ آنی ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کی جو ہے نااہلی کی وجہ سے انہوں نے بتایا سپریم کورٹ نے کہ ڈیلے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے معاملات جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ہیں، کیونکہ انہوں نے وفاقی حکومت کو کہہ دیا کہ جی آپ ان کو پیسے دے دیں، اور جو ریسورس چاہیے تھا وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ صوبائی حکومتوں کو دے دیں تاکہ الیکشن ہو سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے کوئی کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑے ہوں اور اس کو روک سکیں، کیونکہ یہ آئین پاکستان کے اوپر تعمیل ہو رہی ہے۔ تو دو رائے کوئی نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ جی مجھے بالکل یقین ہے انشاءاللہ الیکشن اپنے ٹائم پہ جو آج انہوں نے اناؤنس کیا ڈیٹ اس پہ ہوں گے۔ سر PDM نے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، تو کیا یہ PDM کی عدلیہ کے خلاف ایک نئی محاذر آئی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی یہ جو فیصلہ تھا نا یہ بڑا مزدار انہوں نے کام کیا PDM والے نا، یہ ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں مسنگ دی پلاٹ۔ جو ان کا پوری جو سٹوری بورڈ ہے نا وہ بڑا فلاڈ ہے۔ فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، انہوں نے تاریخیں دی 8 اکتوبر کی۔ سپریم کورٹ نے ان کا فیصلہ بتایا کہ یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ اسی الیکشن کمیشن نے جا کے سپریم کورٹ اور 2 ہائی کورٹس میں بتایا کہ ہم تاریخ دینے کی مجاز نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کے آرڈر کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اور ان کو بتایا کہ جی آئین پاکستان میں 90 روز لکھے ہوئے ہیں، آپ کی نااہلی کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، اور ابھی الیکشن 14 مئی کو ہوگا۔ تو جو وفاقی حکومت ہے اس کو تو PDM میں لینا دینا نہیں ہے اس میں، یہ تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان تھا۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی بینچ پورا نہیں تھا، کبھی وہ کہتے ہیں جی بینچ کم ہو گیا ہے، کبھی بینچ بڑھ گیا ہے۔ اوپر سے نواز شریف پاکستان ٹیلی ویژن کے تھرو جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف۔ جو آپ کی کابینہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں اس فیصلے کو، وہ آپ ہیں کون؟ فیصلہ ایک آئینی ادارہ جو کہ سپریم کورٹ ہے، اور ایک آئینی ادارہ جو الیکشن کمیشن ہے۔ ابھی دیکھیں اس میں ایک بڑی مزدار بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ جی آپ انڈرمائن کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن بی ٹیم کے طور پہ آتا ہے حکومت کا، آج اس کا پھر دوبارہ ثبوت آ گیا کہ الیکشن کمیشن سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا جن کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے۔ نہ اس کا اسپوکس پرسن آیا، نہ چیف الیکشن کمشنر آیا، نہ ان کا کوئی نمائندہ آیا کہ بولے کہ جی فیصلہ جو ہے درست ہے یا غلط ہے۔ حکومت بار بار بولی جا رہی ہے جن کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ تو آئین میں 90 روز لکھے ہوئے تھے، ایک آئینی ادارے نے دوسرے آئینی ادارے کو بتایا کہ آپ نے اس طرح کام کرنا، اور اس کے لیے مدد انہوں نے وفاقی حکومت سے لے کے دی۔ تو PDM تو کہیں ویسے ہی بنتی نہیں ہے۔ یہ لوگ الیکشن سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جی ہم فیصلہ نہیں مانتے ہیں۔ سر موجودہ الیکشن کمشنر پر آپ لوگوں نے بہت تنقید کی تھی PTI نے، تو کیا اب اسی الیکشن کمشنر کے نیچے آپ لوگ جو الیکشن ہوں گے ان کو قبول کریں گے؟ ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں، ابھی بھی یہی تنقید کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے اپنا آئین سے انحراف کیا اور جب انہیں تاریخ دی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے نا یہ صورتحال پاکستان کی یکسر بدل گئی ہے۔ پچھلے سال جو ہے 10 اپریل سے لے کے اور آج 4 اپریل کے درمیان پاکستان بدل چکا ہے۔ اگر آپ ہمارا بائی الیکشن دیکھیں پنجاب کا، تو ان 20 سیٹوں میں کس نے جیتا؟ تحریک انصاف نے۔
کیوں؟ اچھا 37 میں سے 30 بائی الیکشن تحریک انصاف اس لیے جیت رہی ہے کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے، عوام اپنا تحفظ کر رہی ہے، اور عوام اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دے رہی ہے، اور اپنے مینڈیٹ کو چوری نہیں ہونے دے رہی ہے۔ ان پہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، یہ آگے بھی یہ کام کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت جو کامیابی ہے وہ عوام کی طرف سے ہے کہ عوام اس وقت اتنے زیادہ متحرک ہیں کہ وہ اپنا دفاع کرنا اور اپنا آئینی دفاع جو اس کا جو ان کی مینڈیٹ ہے اس کا دفاع بہت اچھا کر رہے ہیں، اور مجھے یقین آرٹیکل 6 لگتا ہوا تو نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ؟ دیکھیں حکومت چاہ رہی ہے سیاسی شہید ہونے کی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے سیاسی شہید ہو جائیں۔ دیکھیں آج ایک بڑا ہی المیہ یہ تھا کہ سرکاری مسائل کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن سے حضرت سرائی کروائی گئی سپریم کورٹ پہ، وہ بھی ایک کنوکٹڈ بندے سے جو مشہور ہے باہر بیٹھ گئے۔ مطلب یہ بڑا ظلم ہے اس ملک میں۔ اس وقت یہ جو حکومت ہے اس کی کابینہ کے 80% جو ارکان ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں یا کیسز لگے ہیں ان کو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ بڑے پیار محبت سے ان سے کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ورنہ سب سے پہلے تو آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ جیل چلا جائے گا، کیونکہ اس نے ضمانت دی ہوئی ہے اپنے بھائی کی جو مفرور ہے۔ اگر وہ چاہیں تو سب سے پہلے تو اس کو فارغ کر سکتے ہیں، لیکن عدالت ان کو نہیں ایکشن لے رہی ہے۔ آرٹیکل 6 میرا خیال ہے کہ فی الحال ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کرمنلز ہیں، اور کرمنل سے کام ہوتا ہے کہ دباؤ ڈالنا۔ جو مافیا ہوتا ہے نا، جو ان کو لکھا گیا تھا، اس کا ایگزیکٹ کام ہی ہوتا ہے کہ آپ پریشرائز کریں، بلیک میل کریں، بندوں کو ہراساں کریں، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ فوراً ڈر جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں۔ تو اتنی ضرورت ان میں سے کسی میں نہیں آتی کہ جو یہ آئین سے انحراف کریں گے، یہ سب اپنی اپنی تنخواہ میں کام بھی کریں گے اور الیکشن بھی کروائیں گے۔ سر بلاول بھٹو زرداری کا حال ہی میں بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مارشل لاء لگنے کا خدشہ ہے۔ بظاہر تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی کہتی ہے، تو آپ ان کے اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بڑا ہی احمقانہ بیان ہے جی ان کا، امیچور بیان ہے۔ دیکھیے 79 کے، پھر 80s کے، پھر 90s کے جو تناظر تھے اور ابھی جو 2023 کے تناظر ہے بالکل مختلف ہے۔ پاکستان 5ویں بڑی آبادی ہے دنیا میں، اور اس وقت آپ کے تقریباً کوئی 8.5 سے 9 کروڑ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہیں۔ یہ نیا فنامنا ہے، اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جو سول پولیٹیکل رائٹ موومنٹ عمران خان نے شروع کی 2014 میں دھرنے کے تھرو، آج اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ عوام اپنے حقوق جانتی ہے اور اس حق کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو بڑا ہی احمقانہ بیان تھا بلاول بھٹو زرداری کا، کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو لگ رہا ہوتا ہے، اور یہی جا کے وہ باہر سودا بیچ کے آتے ہیں امریکہ میں بھی کہ وہاں پہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تمام ادارے آئین کا احترام کریں گے اور اپنے جو آئین ہے اس کے قوانین میں ہی رہ کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور الیکشن سے فرار کا یہ طریقہ ہے۔ یہ مافیا اپروچ ہے ڈرانے دھمکانے کا کہ شاید لوگوں کو آپ ڈرا دیں گے کہ نہیں یہ کام نہ کریں گے، سپریم کورٹ کو ڈرا دیں۔ میرا خیال ہے تو یہ بیان نہیں دینا چاہیے۔ وہ بھی جس دن جو ہے ان کی نانا کی برسی تھی، جس نے جمہوریت کے لیے اسٹینڈ لیا تھا، ایسا کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہے تو یہ اور دکھ کی بات ہے، اور وہ اس سے یقین آتا ہے کہ اس پیپلز پارٹی کا پرانی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے، ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ایک ٹولہ ہے جو اپنی ذات کے مفاد کے لیے کام کرتا۔ سر کیونکہ اب الیکشنز کی ڈیٹ آ چکی ہے اور پی ٹی آئی اب اپنی الیکشن کیمپینز کا آغاز کرے گی، تو جان کے خطرے کے ساتھ ساتھ عمران خان اب الیکشن کیمپینز کو کس طرح لیڈ کریں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو سیکیورٹی پلان وہ ان پلیس ہے، وہ بالکل متحرک رہیں گے۔ آپ دیکھیں جب جس دوران ان کے اوپر حملہ ہوا 3 نومبر کے بعد، وہ 26 نومبر کو پنڈی پہنچے، کیونکہ قوم مایوس تھی اس وقت، تو ان کو امید دینے کے لیے خود بیساکھیوں پہ آئے، اور ان کو 4 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو ایک جو بہادر لیڈر ہوتا ہے وہ عوام میں ہی ہوتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں نا افطاریاں زمان پاک میں چل رہی ہیں، تو سارے کے سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک لیڈر بتا دیں نا جی، پاکستان کا جو بیٹھ کے افطاری عوام کے ساتھ کر رہا ہے، عمران خان بھائی کی طرح، جو عوام میں ہی ہے، کیونکہ عوام اس کے پیچھے تحفظ کرنا چاہتی ہے نا۔ سر ایون اوورسیز پاکستانی بھی اپنے اپنے ریسپیکٹیو کنٹریز میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، بلکہ امریکہ میں 1600 بل بورڈ جو ہیں اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں، جو ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہے اس امپورٹنٹ رجیم نے ہمارے ورکرز کے خلاف، سوشل میڈیا ورکرز کے خلاف، میڈیا کے خلاف، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے امریکہ میں 1600 بل بورڈ ہیں جو اس وقت اس کی آگاہی پھیلا رہی ہے۔ اسی طرح یورپ میں بھی ہے اور مڈل ایسٹ میں بھی آگاہی پھیلائی جا رہی ہے، جو انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشن پورے سال میں کی ہے۔ یہ ایک
سیاہ ترین سال ہے جمہوریت کا. جمہوریت میں نہیں کہوں گا, یہ جو ہمارے رجیم چینج کا ہے, جس میں آپ دیکھیں ارشد شریف شہید کر دیا گیا تھا, عمران ریاض کو جو ہے ان جیل جانا پڑا گیا, ہمارے صحافی جو ہے صابر شاکر ہو گیا, وہ ملک سے باہر چلے گئے, محیط پیرزادہ ملک سے باہر چلا گیا, جمیل فاروقی ہو گیا اور سمیع ابراہیم ہو گیا, یہ لوگ جو ہے اس کے بعد چودھری غلام حسین ہو گئے. تو اس طرح دیکھیں نا انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کیا کیا جو کہ کھڑے ہوئے. تو یہ ایک نیا باب ہے جو شروع ہوا, اور اس میں ایک اور کام انہوں نے کیا, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں نے دیکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جب مارشل لگا تھا تو ضیاء الحق جو تھا وہ لوگوں کو کوڑے مرواتا تھا پبلکلی تاکہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں. انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا اس رجیم میں, یہ لوگوں کے ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, ان کو بھرنا کرتے ہیں, پھر ان کے جو ہیں پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے, پھر ان کو تذلیل کی جاتی ہے, ہیومن ڈگنیٹی جو ہے ان کی توڑی جاتی ہے. اسلامی معاشرے میں یہ کام میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں ہمارے نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جو حقوق دیے تھے قیدیوں کے لیے, جو جنگی قیدی تھے, قیدی یا کوئی بھی کسٹڈی میں ہوتا, آج 75 سال بعد جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ظلم ہوا, مطلب شہباز گل کو دیکھیں, اس کے بعد اپنا اعظم سواتی کو دیکھیں, فواد کو دیکھیں, میں کیسے, اور ہمارے 3300 بندے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اس وقت. اچھا میڈیا رپورٹ بھی نہیں کر رہا, اس کو میڈیا بتا نہیں رہا کہ 3300 سیاسی ورکر انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. میرے چیئرمین کے گھر جس طرح انہوں نے دھاوا بولا, اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی, اس کے جو ملازم تھے کوک کو مارا انہوں نے, نہتے لوگوں کو مار مار کے ظلم کریٹ کر رہے ہیں. یہ سیاہ ترین دور لکھا جائے گا تاریخ میں, جس طرح میڈیا گیگ کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل ورکرز کے اوپر بغاوت کے مقدمے, بغاوت ہے, انسائٹمنٹ ہے, بلیسفیمی ہے, مرڈر ہے, پتہ نہیں کیا کیا مقدمے یہ لے کے آ رہے ہیں. یہ تاریخ نہیں بھولے گی اس سیاہ باپ کو. اور یہ سب کہتے ہیں جمہوری لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی جمہوری نہیں, سب ظالم ہیں. اور اللہ میاں میڈیا نے ساتھ چھوڑا, وہاں عوام نے بھرپور ساتھ دیا ہے. پی ٹی آئی کا جو سچویشن ساری زمان پاک میں رہی ہے, تو عوام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے زمان پاک میں وہ خان کی حفاظت کے لیے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بدل گیا ہے. اللہ میاں نے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے عمران خان کی سن لی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو ریاست ہے یہ خاص مقصد کے لیے بنائی ہے. جب علامہ اقبال نے خواب دیکھا تو اس وقت نا سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی, تو وہ کہتے تھے یہ ریاست نہ بنائیں اگر آپ اس میں اپنی پالیٹکس اینڈ کلچر کریٹ نہیں کر سکتے ہیں, کہ اپنی سیاست ہوگی اور اپنا کلچر ہوگا. تو آج 75 سال بعد ہمیں یہ امید نظر آ رہی ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں, اور عوام اس میں سب سے بڑا ہیرو جو ہے وہ عوام نکلی ہے, جو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اور اس میں یہ جو فینومینا سوشل میڈیا کا ہے, ابھی ہم دیکھیں نا عمران ریاض خان کو انہوں نے آف ایئر کروا دیا, کیونکہ ان کا جو ہے شعیب شیخ کو انہوں نے اٹھا لیا, اسے زبردستی کہا کہ جی آپ اس کو چینل جو ہے چھڑوا دیں. آج سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا پلیٹ فارم اس کا, اور ٹی وی سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جی آپ اس چینل پہ چل رہتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا نے جو فینومینا اور لوگوں کی جو اظہار رائے ہے اس نے بڑا رول پلے کیا ہے. ریاست یہ سمجھنا ہے یہ تبدیلی آ گئی ہے کہ عوام اپنے جو ہے حفاظت کر رہے ہیں, حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی رائے دے رہے ہیں. یہ نیا فینومینا ہے. اس کے اوپر نے کتاب لکھی تھی ہنری کسنجر نے, ورلڈ آرڈر. اس نے امریکہ کو 2014 میں کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنی جو پالیسیز ہیں یہ نیا فینومینا آف سوشل میڈیا اس کے تھرو بنائیں. تو آج ریاست پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو عوام جو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے, آپ کو ری الائن کرنا پڑے گا. بڑا مشکل ٹائم ہوگا, اور ایون لیڈرز کے لیے, کیونکہ پبلک اپنا رائٹ جانتی ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری پاکستان کی عوام کو, اور بالخصوص ان نوجوانوں کو, خواتین کو, بچوں کو, بوڑھوں کو جو زمان پارک آئے, انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ابھی تک کھڑے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, ضرورت ہے ان کی, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح دو آئینی ادارے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آج کل آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں, تو موجودہ صورتحال کو کسی بحران کی طرف جاتا تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں جنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین کے اوپر عملداری ہوگی یا آپ آئین کے اوپر عملداری نہیں کریں گے. یہ دو اداروں کی نہیں, یہ دو سوچوں کی جنگ ہے. ایک سوچ وہ ہے جو کہ آمرانہ سوچ ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے مفاد کے لیے آئین کو استعمال کریں,
اور ایک سوچ وہ ہے کہ آئین سب سے مقدم ہے. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے، سپریم کورٹ ہو گیا، الیکشن کمیشن ہو گئے، ہمارے دفاعی ادارے ہو گئے، یہ سارے کے سارے ماتحت ہیں آئین کے. آئین سپریم ہے. آئین جو ہے تحفظ کر رہا ہے شہریوں کا. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ دو سوچیں ان کی جنگ ہے، اور ابھی تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اس ملک پہ کہ وہ اس وقت جو آپ کی آئینی جنگ ہے اس میں آئین جو ہے وہ ابھی تک اس کے اوپر عملداری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو اس وقت کھڑے تصادم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آخر میں سارے جیلوں میں چلے جائیں گے. ایک آرڈر، ایک دستخط کی مار رہے ہیں لوگ. ایک دستخط کر دیا ان کو بلا کے، انہوں نے یہ جیلوں میں پڑے ہوں گے اندر، سال 6 مہینے گزار کے آ رہے ہوں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، اور سارے کے سارے آلریڈی مجرم ہیں. ان کے اوپر کیسز ہیں. دیکھیں نا، شہباز شریف 11 اپریل کو انڈائٹ ہو رہا تھا، فرد جرم عائد ہو رہی تھی اس کے بیٹے کے اوپر، حمزہ کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہو رہا تھا. 11 اپریل کو یہ وزیر اعظم بن گیا. ابھی کتنی دیر لگتی ہے سپریم کورٹ کو ان کو دوبارہ بلانے میں؟ اوپر سے اس نے ایک جعلی ایفیڈیوٹ بھی دیا ہوا ہے، ضمانتی بھی ہے، اور باقی کابینہ بھی ہے. یہ ان کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے کوئی جنگ چنگ لڑنے کی. یہ اس وقت بھاگیں گے، آپ ان کو جہاز نہیں ملنے بھاگنے کے لیے. عوام اس وقت جو ہے ان کو ڈھونڈ رہی ہے. اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو عوام ان کو ڈھونڈ کے ان کو جو ہے ان سے انصاف لے گی. آپ دیکھیں گے اس پاکستان میں جو اس وقت عوام ہے وہ ایک شخص کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اس کا نام عمران خان. وہ بار بار انہیں کہتا ہے کہ نہیں ہم نے پرامن انقلاب لے کے آنا ہے، بیلٹ کے تھرو انقلاب آنا ہے. تو وہ ان کو بار بار تنبیہ کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کر سکتے ہیں. بولتے رہیں گے، ان کا مطلب ہے کہ کام ہی بولنا ہے، اور اس میں کوئی وزن نہیں ہے. عوام پیچھے نہیں ہے، اور یہ بالکل اس وقت ایک آج کے بیان دیکھ لیں، اس کا مریم کا بیان دیکھ لیں، شکست خوردہ بیان. وہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان کو لے کے آ رہے ہیں. یعنی ہماری اخلاقی جیت بھی ہو گئی ہے اور الیکشن میں بھی جیت ہو گئی ہے. اس کا والد جو باہر بیٹھا ہوا ہے لندن میں، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، بلاول بھی یہ کہہ رہا ہے. تو پی ڈی ایم کے پاس تو دیکھیں نا اس وقت ہمت تو حوصلہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. تو یہ سپریم کورٹ کے سامنے کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے جنگ دو سوچوں کی ہے، اور سوچ ایک ہے آئینی سوچ ہے کہ آئین مقدم رہے گا، اور ایک وہ ہیں جو آئین کو ذات کے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کی جتنی بھی لیجسلیشن ہے، سب سے پہلے آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے ECL سے اپنے نام ہٹائے، پھر انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دی، پھر انہوں نے جو وہ تھا اوورسیز ووٹنگ ختم کر دی، پھر انہوں نے نیا لا لے کے آئے. یہ سارے ذاتی مفاد کے لیے تھے. کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں تھا جو ملک کی مفاد کے لیے کر رہے ہیں. پھر ابھی یہ جو 184(3) میں امینڈمنٹ لے کے آئے، رولز اینڈ پروسیجر جو ہے، یہ بھی اس کی ٹائمنگ غلط ہے. یہ بھی ذات کے مفاد کے لیے، سارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ پارلیمان کو ذات کے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ جمہوریت نہیں ہے. اس لیے جو ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ جی عوام سمجھتی ہے جب آپ قانون کو ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے سارا کا سارا. تو اس لیے یہ جیت نہیں پائیں گے انشاءاللہ. مجھے پورا یقین ہے آئین مقدم رہے گا، عوام خود تحفظ کرے گی آئین کا. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ حافظ. تھینک یو جی.